बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाइट एडिशन के साथ मैं हूं सरवत वली। नाज़रीन, अपोजिशन के खदशात और कई रोज़ की कयासराइयों के बाद आज हुकूमत ने 27वीं आईनी तरमीम को बाकायदा तौर पर सेनेट में पेश कर दिया, जिसका मुजव्वज़ा ड्राफ्ट 48 शिकों और 25 सिफात पर मुश्तमिल है। ये तरमीम ऐसे वक्त में लाई गई है जब सेनेट और कौमी असम्बली के दोनों ऐवान अभी अपोजिशन लीडर से महरूम हैं, यानी कि शतरंज की बिसात बिछ चुकी है मगर असल मोहरों को खुलकर खेलने की इजाजत ही नहीं मिल रही। ऐसे में ये सवाल जायज मालूम होता है कि जब ऐवान नामुकम्मल हो तो कानून मुकम्मल कैसे होगा। ऐवान में इस वक्त हुकूमत के लिए अपोजिशन का कोई बड़ा चैलेंज है, न नंबर गेम का कोई मसला। कहने वाले तो शायद ये भी कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम आज सिर्फ पेश नहीं हुई बल्कि समझे के पास हो चुकी है। फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर कहते हैं कि लगता है हुक्मरान इत्तेहाद जल्दी में है मगर सेनेट में अपोजिशन लीडर की तकर्री तक आईनी तरमीम में बहस नहीं ले सकते हिस्सा। इस मुजव्वज़ा तरमीम में अहम तब्दीली सुप्रीम कोर्ट से सो मोटो इख्तियारात वापस लेने और एक नई विफाकी आईनी अदालत बनाने की है, यानी अब मुल्क की आला तरीन अदालत आज खुद नोटिस नहीं ले सकेगी। यही नहीं, आईनी तरमीम में यह भी कहा गया है कि नई आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर भी लागू होगा मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इत्तलाक आईनी अदालत पर नहीं होगा। ड्राफ्ट कहता है कि जजेस के तबादले अब सदर और जुडिशल काउंसिल के इख्तियार में होंगे और जो जज इनकार करेगा वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, यानी कि अब कलम नहीं हुक्म चलेगा। हुकूमत ने तो अपने पत्ते शो कर दिए हैं, ये भी बता दिया है कि 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी आ सकती है। जानने की कोशिश ये करेंगे कि अब पीटीआई किस हिकमत अमली से आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक इस इशू पर पीटीआई की राय तकसीम थी। एक हल्के का ख्याल था कि आईनी तरमीम के हतमी मुसव्वदे तक खामोशी बेहतर है, दूसरा हल्का ये मानता है कि जाली मैंडेट वाली सरकार आइन में तरमीम कर ही नहीं सकती। अब सवाल ये भी है कि क्या पीटीआई इस तरह को मुकम्मल तौर पे रिजेक्ट करेगी या बेहतरी के लिए कोई तजावीज़ भी दे सकती है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद है। मैं उनको वेलकम करूंगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, सबसे पहले तो जो एक चीज़ हमें देखने में आ रही है वो 26वीं जब आईनी तरमीम हुई थी तो हमने देखा था कि पीटीआई ने बड़ा भरपूर अपना किरदार अदा किया था इसकी मुखालफत में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी जो बिसात है वो विफाकी हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के इर्द गिर्द चल रही है। आपको नहीं लगता कि पीटीआई एक बहुत बड़ा अहम सियासी फरीक है मगर इररेलेवेंट सा महसूस हो रहा है इस पूरे मामले में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ा अगर सियासी प्लेयर इस वक्त कहें तो इस सारी इक्वेशन में पाकिस्तान की अवाम है। क्या पाकिस्तान की अवाम का इंटरेस्ट इस वक्त किसी तरह से इस ऐवान में रिप्रेजेंट हो रहा है, ये बुनियादी सवाल है। देखें, आईनी तरामीम तो पहले भी आई, 26वीं आईनी तरमीम का भी ड्रामा हमने अनफोल्ड होते हुए अपने सामने देखा। अब 27वीं आ गई। 26वीं को 27 से कंपेयर कर लें तो आपको पावर प्ले खुल के सामने नजर आ जाता है कि ये इक़्तिदार की जंग है। इक़्तिदार की जंग में अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए मुख्तलिफ शिकों में रद्दोबदल की जा रही है और उसमें जो 8 फरवरी के डाकू हैं वो उस चीज़ को आपस में और फर्दर सेटल कर रहे हैं और मामलात को उसी तरह से चला रहे हैं, गिव एंड टेक कर रहे हैं, अपने आप को जो है ना और महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि महफूज इंसान किस तरह से होता है कि जब आपकी एक्शंस को, हुकूमत के एक्शंस को पजीराई हो अवाम में क्या पजीराई मिलेगी। देखें, अभी फ्लड्स गुजरे, क्या फ्लड विक्टिम्स के बारे में किसी ने सोचा? क्या अवाम जो महंगाई की तलवार से गुजर रही है, छुरी के नीचे है, उसके बारे में किसी ने सोचा? क्या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के बारे में कोई बात कर रहा है? क्या सेहत के मसले इस मुल्क में ख़त्म हो गए हैं? उन चीज़ों की तरफ किसी की तरफ नहीं गौर कर रहे। देखें, पॉलिसी अटेंशन इस वक्त किस तरफ होनी चाहिए थी? सरकार की पॉलिसी अटेंशन अवाम की तरफ होनी चाहिए। चलें, एज पीटीआई हमारा तो अपना एक रोना है कि जी 8 फरवरी का इलेक्शन एक चोरी शुदा इलेक्शन है, 17 सीटों वाली जमात जिसका मैंडेट ही डिस्प्यूटेड हो, वो एक आईनी तरामीम किस तरह की कर सकती है। और देखें, आइन में तरामीम करना ये कोई, देखें, लेजिस्लेटिव चेंज नहीं है। लेजिस्लेटिव चेंज हो वो तो एक थोड़े से नंबर के साथ आप जो है ना प्रेजेंट मेंबर वोटिंग के हिसाब से आप तब्दील भी कर लेते हैं। ये आइन में तरामीम है, इसका दूर रस नसाइज हैं। तो क्या ये
मुल्क वो दूरस नसाइज को सस्टेन भी कर सकता है कि नहीं कर सकता, जिस तरह की छेड़छाड़ हम कर रहे हैं। आप खुद देखें कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे कितना बड़ा हमला किया गया, ये कुछ छोटा नहीं है। मतलब कानून के किसी तालिब इल्म से पूछ लें, क्या अदलिया रियासत का सतून नहीं था? आज हमने उस सतून को पहले मुनहदिम किया और आज मुकम्मल तौर पे गिराने का हम सोच रहे हैं। तो क्या ये मुल्क के हक में है? मतलब इसमें जब भी आज डिबेट करेंगे, मतलब जजेस की ट्रांसफर वाला आप देख लें तो वो इतना, मतलब उसको देख के दुख होता है। मतलब बात ज़्यादा लंबी हो जाती है, मगर मैं कहना चाहूँगा देखें, जज को जज रहना चाहिए। अब हाई कोर्ट का जज हो, मतलब आप क्यों उसे उस पोजीशन में प्रोटेक्शन दी है? ताकि वो बगैर खौफ व खतर फैसले करे। जब हाई कोर्ट का जज आप ट्रांसफर कर सकेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो हाई कोर्ट का जज तो ना रहा, वो तो फिर लगेगा कि जैसे वो किसी जो है ना जमात की तश्कील का हिस्सा है, कि उसको वो ऑर्डर लगाएंगे कि हाँ जी भाई जहांगीर जाके बलूचिस्तान में जो है ना 2 महीने लगाओ। तो मतलब ये कोई मतलब निज़ाम रह जाएगा? ठीक है, मैं बैरिस्टर साहब, आपने ये जो बात की है जजेस के हवाले से, मैं इस पॉइंट की तरफ भी आना चाहती थी, लेकिन आपने चूंकि जिक्र कर दिया, मामला ये है कि बार काउंसिल्स का भी तो काम है ना कि वो इन मामलात के ऊपर अपनी आवाज़ उठाएं। माशाल्लाह से आप भी बैरिस्टर हैं और आप भी बेहतर तौर पर इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन हमारे लिए हैरानकुन बात यह भी है कि खामोशी तो उस तरफ भी है जिन्होंने दर हकीकत कानून का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, आइन की बात भी करनी है और उसको शील्ड भी फराहम करनी है, मगर आप लोगों की तरफ से भी तो कोई आवाज़ नहीं है। अच्छा, आपने बड़ा ही जो है ना अच्छी तरफ जी तवज्जो दिलाई है। बिल्कुल, जिस तरह से इफ्तिखार चौधरी साहब का ज़माना था, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में जिस तरह से वकला निकले, आज शायद वो उस तरह से नहीं नज़र आ रही होगी। मगर ये नहीं है कि आवाज़ें मुकम्मल खामोश हैं। आप पिछले जितना ये 1.5-2 साल का अरसा देख लें, बार काउंसिल्स कहीं ना कहीं ज़रूर बोल रही हैं और ज़रूर इन गैप्स को हाईलाइट करें, क्योंकि देखें आवाम के साथ साथ पहले अफेक्टीज वो ही हैं। जो अदालती ये हमला हुआ है, जो निज़ाम पे हमला हुआ है, ये वकीलों पे भी हमला है और उन्हें इस चीज़ की पूरी रियलाइजेशन है। और देखें इनका रिस्पॉन्स उस वक्त आता है, देखें तरामीम तो पहले, आज से पहले तो टेबल ही नहीं हुई थी, आज सेनेट में पहली दफ़ा टेबल हुई हैं और कल से ऑनवर्ड, मंडे ऑनवर्ड्स आप इसका रिएक्शन देखेंगे। उसका ना सिर्फ बार के इलेक्शंस के नताइज पे, आने वाले इलेक्शंस पे होगा, बल्कि आपको वकला सड़कों पे भी निकलते नजर आएंगे इस चीज़ के लिए। ये आपने जो सड़कों की बात की है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो सियासी जमात है जो बार बार अवाम की जमहूरियत की बात करती है। 26वीं तरमीम के ऊपर तो हमने देखा था इमरान खान साहब की जेल से बड़े पैगामात भी आए थे, फिर पीटीआई ने बड़ी स्ट्रगल भी की और इसके खिलाफ खड़ी भी हुई, जगह जगह पर इसकी आवाज़ भी इसके खिलाफ बुलंद की, अवाम के अंदर शऊर पैदा किया। तो 27वीं तरमीम के हवाले से आप लोगों का क्या सोच है? क्या करेंगे? वही एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे, पार्लियामेंट में जाके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, या किस तरह से 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे? अच्छा देखें, 26वीं आईनी तरमीम आपने जैसा कहा, हमने भरपूर उसमें किरदार अदा किया। अब देखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुआ क्या कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया। उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के फैसलों से आप खुद देखें जो लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं वो कौन सी आई हैं, जो पाकिस्तान में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल को इंडोर्स कर रही हैं, या आपने देखा कि हमारी जो सीटें लेके बांटी गई, यही बड़े केसेस आए ना। तो उसके असरात कितने बड़े आए कि आपने जब सेनेट उसके जब आपने फैसला किया रिजर्व सीटें दे दी दूसरी जमातों को, सेनेट की रेशो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। तो जो जमात जिसके पास पहले नंबर ही नहीं था, आज 224 जिसको नेशनल असेंबली में चाहिए, जब आपने रेवड़ियों की तरह रिजर्व सीटें दी, वो आज 236 पे बैठे हैं। उन्हें और किसी जमात की भी जरूरत नहीं नेशनल असेंबली में। इसी तरह सेनेट में जहां 64 का नंबर चाहिए था, आज खाली 3 शॉर्ट हो रहे हैं। हालांकि अगर सही तरह से चलो इस 8 फरवरी की चोरी के बाद भी अगर रिजर्व सीटों का फैसला इस तरह ना होता जिस तरह से किया गया, तो ये कभी भी आईनी तरमीम पास भी नहीं हो सकती थी। तो ये सारा एक कॉम्प्लिसिट है निज़ाम में, जो है ना इस तरह से करके चलाया जा रहा है। मगर बात है कि आज तरमीम हो भी जाए, देखें इसको जब तक पब्लिक इंडोर्स नहीं करेगी ये चीज़ कैरी नहीं करेगी। हम जितना मर्जी इस अवाम को सोशल फैब्रिक से बाहर निकालने की कर लें, उनके जितना मर्जी उनके राइट्स को गस्ब करने की कोशिश कर लें, अल्टीमेटली प्रिवेल इस मुल्क में अवाम ने ही करना है। ठीक है, ये लेकिन 26वीं आईनी तरमीम को तो अभी तक पब्लिक ने इंडोर्स नहीं किया, 27वीं के ऊपर हम जा रहे हैं। जिस तरह से आपने बात की आईनी बेंचेस के हवाले से, बैरिस्टर साहब आपको याद होगा जब आईनी बेंचेस तश्कील दिए गए
تو اس وقت اعتماد کا فقدان تھا اور کئی قسم کے اختلافات تھے جنہوں نے، اور کئی قسم کے شک و شبہات تھے جنہوں نے جنم لیا تھا. اب تو بات آئینی بینچ سے آئینی عدالت کی طرف جا رہی ہے، اور اگر آئینی عدالت کی طرف جاتی ہے، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈران ہیں، رہنما ہیں، ان کے اوپر جو کیسز ہیں، نااہلیوں کے معاملات ہیں، گرفتاری کے ہیں، الیکشن کے ہیں، اور بھی کئی ایسے دیگر ایشوز ہیں، وہ سارے کے سارے آئین کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں اور آئینی معاملات کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا مستقبل کیا ہے، ان کے کیسز کا مستقبل کیا ہے پھر؟ اچھا، میری اس میں جو اپنی ذاتی اوپینین ہے نا، دیکھیں 27ویں ترمیم کے بعد میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے حالات کافی بہتر ہو جائیں گے. اور وہ حالات کیوں بہتر ہوں گے؟ دیکھیں ان جماعتوں نے جو بظاہر اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہیں، انہوں نے اپنے یہ ہاتھ کٹانے جا رہے ہیں. یہ آخری تھا جو کام یہ کر سکتے تھے، اس کے علاوہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اپنے ہاتھ کٹا بیٹھیں گے. چلیں، آپ نے جس طرح سے کہا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ ہو جائے گی، وہ آئینی معاملات دیکھے گی. جو ججز کے اندر جو ججز کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، دیکھیں ججز بھی ایک ایز اے کمیونٹی ہے، جیسا وکلا کمیونٹی ہے نا، ججز کی بھی ایک کمیونٹی ہے. وہ آپس میں بیٹھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، وہ حالات کو دیکھ رہے ہیں. تو پی ٹی آئی کے کیسز ہم پہ کیا ہیں؟ انہوں نے 780 کی ایف آئی آر دی ہے نا. عمران خان کو سزا کس میں کی ہے؟ القادر میں کی ہے. ٹھیک ہے، توشہ خانہ میں زیادہ سے زیادہ سزا کر لیں گے، 9 مئی کے سزا کر لیں گے. تو وہ کیسوں کی اپیل کدھر جانی ہے؟ وہ تو نارمل کورٹس میں جائے گی، وہ تو ہائی کورٹ میں جائے گی، سپریم کورٹ میں جائے گی. یہ جو سٹرکچر بنا رہے ہیں، یہ خالی بنا رہے ہیں اپنے اقتدار کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ کوئی اس طرح کا آئینی ہاتھ ہم پہ نہ ڈال سکے. تو چلیں وہ کر بھی لیں پروٹیکشن. بات ہے کہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں عمران خان کے کیسز بھی ایکسپرڈائٹ ہو جائیں گے. عمران خان کا باہر آنا بھی 2026 میں فور شور ہے. یہ جو ججز کے ٹرانسفر والا معاملہ ہے بیرسٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا پہلے پاکستان کے انصاف کی عدالتوں کے انصاف کے اوپر جس رینک پہ ہم کھڑے ہیں، میری ذرا یہ بھی رہنمائی کیجیے گا کہ اگر جج ٹرانسفر ہو جاتا ہے جس بھی طریقے سے اس کو ٹرانسفر کیا جائے، تو اس کے جو زیر سماعت مقدمات ہیں وہ نئے سرے سے شروع ہوں گے؟ ان کی پیروی کیسے ہوگی؟ ان مقدمات کا کیا مستقبل ہوگا؟ یہ چیزیں تو ابھی کے بالکل ایسے سکم سا محسوس ہوتا ہے اس پورے کے پورے معاملے میں. اچھا دیکھیں، ججز سے دیکھیں ہر کسی کی ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہیں، گریوینس بھی ہوتی ہیں، مگر اوور آل جو میرا جوڈیشل ایکسپیرینس ہے، جو میں سمجھتا ہوں جوڈیشری کا ایکسپیرینس ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ججز پاکستان کے بہت حد تک بہتر ہیں. اور جس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کی جا رہی ہے، اس میں ججز کی تھنکنگ جو ابھر کے آئے گی وہ اس ترمیم کے خلاف ابھر کے آئے گی. اور یہ پریکٹیکلی ورکیبل ہی نہیں ہے. یہ اس طرح سے ججز کو انٹیگنائز کر رہے ہیں، لائرز کمیونٹی کو انٹیگنائز کر رہے ہیں. یہ آنے والے دنوں میں یہ مسلم لیگ نون جو کھیل کھیل رہی ہے، یہ کھیل سنبھال بھی نہیں سکے گی. ٹھیک ہے، اب 27ویں ترمیم کے اوپر ایک آخری سوال کر کے میں ذرا پولیٹیکل سائٹ کی طرف بھی جاؤں گی. آخری سوال یہ ہے بیرسٹر صاحب، ایک تاثر آ رہا ہے اور ایک رائے ہے کہ حکومت جس طرح سے 27ویں یعنی ترمیم لے کر آ رہی ہے اور جو چیزیں اس کے اندر خاص طور پہ قانون اور عدالت کو لے کر شامل کی گئی ہیں، تو یہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہے. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ بالکل، جوڈیشل کنٹرول سے ایک سٹیپ بڑھ کے ہے. یہ تو جوڈیشری کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو کا ایک لمب بنانا چاہ رہے ہیں. جس طرح سے یہ ایگزیکٹو کو چلاتے ہیں، یہ اسی طرح چاہ رہے ہیں کہ ہم جوڈیشری کو بھی چلائیں اور جوڈیشری ہمیں رسپونڈ کریں. مگر جوڈیشری بائی نیچر اس طرح سے رسپونڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں، اگر پاسٹ میں ایک افتخار چودھری صاحب اٹھے تھے، ایک چیف جسٹس افتخار چودھری، تو ادھر کتنے اٹھ کھڑے ہوں گے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہاتھ تو ڈال کے دیکھیں، یہ کسی ایک جج کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھیں. انہوں نے تو بڑا ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر کھڑا کر دیا ہے تحریک چلنے کے لیے. تو میں تو کہتا ہوں یہ بڑا جلدی سے کریں، جتنی انہیں تیزی ہے بائے منگل بدھ تک یہ امینڈمنٹ پاس کریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان کے میدان کس طرح سے تیار ہوتا ہے. اب میدان تیار کرنے کے لیے ہم پولیٹیکل سائڈ کی طرف جاتے ہیں. بیرسٹر صاحب، اب سہیل آفریدی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اب بینگا تحریک انصاف کے سینئر ممبر کے طور پہ، رہنما کے طور پہ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہی ہوں. جس قسم کی گفتگو اس وقت سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہے، جس طرح سے وہ شعلہ بیانیاں ان کے سامنے آ رہی ہیں،
یہ پارٹی پالیسی ہے, پارٹی بیانیہ ہے, یا پھر ان کے اپنی ذات کی حد تک کا یہ موقف ہے جو بینگ اے سی ایم وہ اس وقت میڈیا پر دے رہے ہیں؟ دیکھیں, سہیل آفریدی کی یہ پہلی بڑی اپوائنٹمنٹ ہے, اور مطلب لائم لائٹ میں آئے وہ کس وجہ سے؟ عمران خان کی وجہ سے, کیونکہ آؤٹ آف دا بلو عمران خان نے انتخاب کیا ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور نکھار آئے گا جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی. ابھی دیکھیں ایک پوزیشن میں ہے, ظاہری بات ہے ان پہ ڈیلیور کرنے کا بھی پریشر ہے, اور ایک ایسا سی ایم ہو جو 5 دفعہ جا چکا ہے اڈیالہ کے باہر, اور ایک ملاقات, ایک چھوٹی سی ملاقات نہ ہو سکے تو اس کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے. آپ اس تناظر میں بھی بیانات کی کوئی آپ کو تندی یا سختی نظر آ رہی ہے تو وہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے, مگر ود پیسج آف ٹائم جب یہ چیزیں سٹریم لائن ہوگی آپ انہیں اس سے زیادہ بہتر اور میچور سی ایم پائیں گے. ٹھیک ہے. اب لیکن آپ لوگوں نے جو ایک تحریک چلانے کا اعلان بھی کیا ہے بیرسٹر صاحب, حیدرآباد سے وہ 14 نومبر سے تحریک شروع ہو جائے گی, تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم کے ذریعے. ایک طرف اس قسم کے بیانات ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ جو کرنا ہے کر کے دیکھ لو, اور اس قسم کی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. دوسری طرف یہ بھی دعویٰ ہے کہ جو احتجاجی تحریک ہوگی یہ پرامن ہوگی. خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان بیانات کی بنیاد کے اوپر پی ٹی آئی کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو سکتا ہے؟ اچھا سیوت, دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا گھیرا تنگ ہوگا. دیکھیں ایک پارٹی جس کی 180 نیشنل کی سیٹیں ہوں, اور یہ ہم نہیں کلیم کر رہے, دنیا کہہ رہی ہے. آپ اس وقت کامن ویلتھ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں, دھاندلی کے جو ریکارڈ توڑے گئے ہیں وہ چیزیں ہم نے برداشت کر لی. پھر کون سا ہمارا سیاستدان ہے جس پہ دہشت گردی کے متعدد پرچے نہ ہوں, درجنوں پرچے لے کے لوگ پھر رہے ہیں. پھر کون سی ایسی پارٹی, پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ایوانوں میں سے لیڈر آف دی اپوزیشن نااہل کیے ہوں؟ یہ برداشت کیے ہیں. بات ہے کہ جتنا مرضی فکس کر لیں, پی ٹی آئی کو فریم کر لیں, ایک چیز کو وہ اس ایکویشن میں بھول رہے ہیں کہ جماعت اس وقت ریلیونٹ نہیں ہے. اس وقت ریلیونٹ کیا ہے؟ عمران خان اور پبلک کا کنیکشن. وہ بہت کنیکشن سٹرونگ ہے. آپ کریں, آپ اس کو بہانہ بنا کے, میں کہتا ہوں تحریک انصاف پہ پابندی بھی لگا دیں, سمجھیں آپ نے لگا دی, آپ ایوانوں میں سے ساروں کو باہر بھی نکال دیں. کیا آپ نظام مائنس عمران خان چلا سکتے ہیں؟ آج عمران خان کے بغیر وہ نظام چلانا بہت مشکل ہے. یہ سب کو ریئلائز ہو جائے گا آنے والے دنوں میں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. تحریک انصافی رہنما بیرسٹر عبیر نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. تاریخ کے نئے اوراق لکھوائے جا رہے ہیں جبکہ پرانے میثاق مٹائے اور کچھ دہرائے جا رہے ہیں. مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم حکومت کی کوئی آزمائش ہے اور نہ ہی اپوزیشن کے لیے کوئی سرپرائز ہے. سیاست کی بھول بھلائیاں پہلے ہی یہ پیشین گوئی دے چکی ہیں, اب تو بس سرسری سی بحث باقی ہے جس کی شروعات آج باقاعدہ طور پہ پارلیمان سے ہو چکی. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اتحادی ہم آواز ہیں, لیکن پھر بھی وہ کسی حد تک اثر انداز ہیں. اتحادی کی تو ذمہ داری ہے حکومت کی سہولت کاری, لیکن برعکس اس کے پھر بھی وہ پڑ رہی ہے بھاری. ایک طرف ہے بلاول بھٹو تو دوسری طرف صدر آصف علی زرداری. حکومت کا دعویٰ ہے کہ صدر زرداری صاحب مانے بیٹھے ہیں جبکہ بلاول مخالف سمت کے سرہانے ہیں. سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت کی بڑی اتحادی جماعت حکومت کے پیج پر تو ہے لیکن خود ایک پیج پر نہیں ہے. سرکار کو تضاد بیانی کی اس کہانی سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ آئینی ترمیم کی منظوری کی تیاری ہے. بظاہر حکومت کا پلڑا بھاری ہے اور اب کاؤنٹ ڈاؤن بھی جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آئین کا حلیہ اور خلیہ بدلنے کے لیے کیا بنتے ہیں زمینی حالات. ایک طرف سیاست ہے اور دوسری طرف ملک کا وسیع تر مفاد. اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے معزز مہمان موجود ہیں. ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے. بہت شکریہ حافظ صاحب, تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. حافظ صاحب, بات شروع ہوئی اور آج باقاعدہ طور پہ پارلیمان میں 27ویں یعنی ترمیم کے اوپر معاملہ چل نکلا ہے. آپ ایک قانون کے رکھوالے ہیں, قانون کے ایکسپرٹ ہیں, آپ 27ویں یعنی ترمیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جو آج آپ کے سامنے 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو آئی ہے, یہ کوئی سرپرائزنگ امینڈمنٹ نہیں ہے. جو آج ابھی آپ کے سامنے ڈرافٹ آیا ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ 2 ایریاز پہ امینڈمنٹس آئی ہیں. ایک آپ کی کانسٹیٹیوشنل کوڈ اور دوسرا آپ کا آرٹیکل 243 ہے جس کے اوپر یہ آیا ہے. اور ایک بڑی بات کی جا رہی تھی کہ شاید جو پروونشل اٹانومی ہے اس کو ریورس کرنے پہ بات کی گئی ہے. تو آپ کو اس پوری امینڈمنٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جو آرٹیکل
जो उसके अंदर है 18th अमेंडमेंट का आर्टिकल 160 है, ये 148, 49 ये कॉन्करेंट के, तो जो हमारे सामने मैं उस पर बात कर उसी पे लेता बात हूँ। करेंगे बिल्कुल। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है ये पाकिस्तान का जितना भी जस्टिस सेक्टर है, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो थी, एक आइडिया भी था और एक इनिशिएटिव था कि इस मुल्क के अंदर जब आपकी सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर जो है ज़्यादा वर्क जो है गवर्नमेंट मैटर्स का, पॉलिटिकल मैटर्स का, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स का चला जाता है, तो उसके अंदर डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो आना चाहिए ताकि आम आदमी के केसेस बेहतरी की तरफ जाए और उन्हें जल्दी सुना जाए। और वो आपको भी पता है, सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 15 से 20 साल आपके सिविल में है, 10 से 15 और साल तक ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद सुप्रीम कोर्ट है कि जहाँ के अंदर 2-2 साल आपकी फ़र्स्ट हेयरिंग नहीं लगती। आप जाके ज़रा रिकॉर्ड तो चेक कर लेना। और वो चक्कर क्या था कि सारे का सारा जो था वो पॉलिटिकल केसेस के अंदर या अपनी प्रायोरिटी के अंदर या जो भी चीज़ें थी वो आपके सामने आई। दूसरा ये है कि 12, 14, 15 साल के अंदर जो है आपको नज़र आएगा कि जुडिशरी जो है उसने एक जुडिशियल ओवर रीच भी किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ओवर रीच किया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइटिंग के अंदर यही सुप्रीम कोर्ट के गए और इसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही बहुत सारी जजमेंट्स के अंदर उन्हें रिवर्सल कहा। चाहे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जजमेंट को उन्होंने रिवर्स किया, या अभी भी जाके जो मिलिट्री कोर्ट्स या रिजर्व सीट्स के आर्टिकल 63A या 62(1) आपको वो सारी जजमेंट्स नजर आएंगी। अब ये है कि पिछले साल आपके सामने इन्हीं अक्टूबर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे जब आई तो उस वक्त मौलाना साहब भी एग्री थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, ये पीपल्स पार्टी PMLN थी। नहीं, एक सेकंड, नहीं बहस पार्लियामेंट में नहीं हुई, लेकिन आपस में तो वैसे ही मैं आपको बता। अब उसके अंदर ये है कि जब मौलाना साहब PTI के कहने के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए और फिर PTI ने कहा कि जी हम फिर भी इसको नहीं मानते इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को, चूँकि इसमें एग्जीक्यूटिव भी है, उसके अंदर ये है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट हो रही है, फलां को जज होना चाहिए था। और फिर आपको 1-1.25 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंटरनल डिफरेंसेस भी नज़र आते हैं। जजेस के खिलाफ है, मेरा बेंच, तेरा बेंच, उसके पास नहीं जाना, इसका केस है, उसका केस है, ये बेंच का केस है कि रेगुलर कोर्ट है। ये एक कंफ्यूजन जो था या इंटेंशनली भी फैलाया गया कि शायद इसको हम रिवर्सल की तरफ चले जाएंगे, या ये कुछ ऐसी थी कि डेफिनेटली प्रोसीजरल लैप्सेस भी थे और कॉम्प्लेक्सिटी भी थी कि एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर दूसरी सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस आप नहीं दे सकते। अब ये है कि 1.25 साल के जब आपने एक्सपीरियंस के अंदर देखा है तो आप उसी ओरिजिनल पोजीशन पे चले गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए। लेकिन मैं रोकूंगी मेरी बात सुने हाफिज साहब, जो आईनी बेंच बने थे, आईनी बेंच पे आज तक इख्तलाफ है। PTI को आप छोड़ दें, कानून इसलिए बनता है ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो सके। आईनी बेंच के ऊपर इख्तलाफ रहे, बेंचेस बनने के ऊपर इख्तलाफ रहे, जजेस जो आते रहे, जो फैसले होते रहे वो भी तजाद का शिकार होते रहे। पब्लिक आज तक 26 अमेंडमेंट जो है उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकी। अब अगर सीधा आईनी अदालत की तरफ आप चले जाएंगे तो यहां तो मामला और गड़बड़ हो जाएगा, अवाम का एतमाद कैसे आएगा? 26 अमेंडमेंट जो थी वो तो शायद आम आदमी को पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता क्या है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इशू नहीं था। इशू ये था कि जी हमारे 3, 4, 5 जो जजेस हैं जो किसी के बकौल भी फेवरेट हो सकते हैं, इस साइड के या उस साइड के, उनको डालना चाहिए या उनको नहीं डालना चाहिए। ये झगड़ा तो असल ये था ना जी, आप उन जो जजेस जिनको नहीं डाला गया आप उनको डाल देते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से बेहतर स्कीम ही नहीं थी। ये दूसरा ये है कि क्या सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के बाद ही सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोवर्सी में डाला गया है? आप पिछले जो है इफ्तिखार चौधरी साहब से ऑनवर्ड जितने भी चीफ जस्टिस आए हैं उनकी कंट्रोवर्सीज नहीं आई, केसेस के अंदर नहीं आया, बेंचेस में नहीं आया, बेंचेस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं आया, लाइकिंग आई, डिसलाइकिंग आई, तेरा बेंच, मेरा बेंच, 3 जज, 5 जज आपके सामने नहीं आया। तो 26 के अंदर जो है आपको उसका क्लाइमेक्स नजर। उससे पहले जो है 26 से पहले पाकिस्तान की इन्हीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 10-5 से फैसला आया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, कि चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं होना चाहिए। अगर चीफ जस्टिस का ओहदा इतना ही सेक्नो स्टैंड था या प्रिविलेज था या बड़ा अच्छा काम करता तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि जी ये मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं आना चाहिए? अब उसके बाद ये है कि आपके सामने एक चीज़ आई और उस चीज़ के अंदर जो नहीं चल रही और नहीं चलनी, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो भी ऑपोजिशन के अंदर रहेगा वो जजेस को टारगेट करेगा। कुछ हमारा वतीरा है, कुछ उनका कॉन्डक्ट है, सारी चीज़ें।
اب یہ ہے کہ آپ نے کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بننے سے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر جو ایک عام آدمی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ سے یا اس کے کانسٹیٹیوشنل ایپلیٹ فورمز کی جورسڈکشن ہے وہ کم ہوئی ہے؟ بالکل کم نہیں ہوئی. کہ آپ نے جو اوریجنل جورسڈکشن تھی یا ایڈوائزری جورسڈکشن تھی یا صوبوں کی جو جورسڈکشن تھی یا اس کے بعد پریزیڈنٹ کے جو میٹرز آنے تھے یا اس کے بعد جو ہے آپ نے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کرنا تھا یا ہائی کورٹ سے جو چیزیں سپریم کورٹ میں 199 آرٹیکلز میں جاتی ہیں آپ نے صرف اس کا ایک فورم بنا دیا کہ جی یہ میٹرز یہاں پہ جائیں گے اور باقی آپ کے جو ہیں ٹیکس کے ہیں، کرمنلز ہیں، سیولز ہیں، اسپیشل لاز کے اندر ہیں، آپ کے رینٹ کے ہیں، فیملی جو بھی میٹرز ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر ایز ایپلیٹ طور پہ ڈیل کرتا ہے. تو اس کو پاکستان کی سپریم کورٹ کا جو ریگولر سپریم کورٹ ہے اسے کانٹیکٹ. اب ڈویژن آف ورک سے جو ہے آپ کس طرح کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا جوڈیشری جو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ ختم ہوگا؟ بھی سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کس نے دی؟ حافظ صاحب قطع کلامی کی معافی، یہ جو چیزیں آپ 26 کے بعد ابھی 27 کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، 26 کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھنے والے ججز کی اپنی آبزرویشنز تھیں کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کون سا کیس ہمارے پاس آئے گا، کون سا کیس. آپ اسی کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں. پتہ انہیں تھا. اب دیکھیں جب پاکستان کی ایک سپریم یہ ججز کے اپنے ریمارکس ہیں، میں حافظ صاحب میں قطع کلامی کی معافی، یہ ججز کے اپنے ریمارکس ہیں، اپنی آبزرویشنز تھی، یہ اپنے ججز کے ریمارکس تھے. جب نیا آئینی بینچ لگا دیا تو انہیں بھی یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی. جسٹس عائشہ صاحبہ ہیں، محترم عائشہ صاحبہ، ان کے ریمارکس ہیں، عطر من اللہ صاحب کے ریمارکس ہیں، کئی اور دیگر ججز کے ریمارکس ہمارے سامنے آتے ہیں. اب چلیے آئینی عدالت پہ چلے جاتے ہیں. پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز اگر آپ جج کے طور پہ کام کرتے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی ہے، وہ انوسینٹ ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا ہے. اس کے بعد چیزیں تھوڑا کلیئر ہوئی. میں آپ کو چیز بتاؤں کہ چیز یہ ہے کہ جب ہم نے 26 امینڈمنٹ کے آتے ہی آبزرویشن دینا شروع کر دی نا، چونکہ اس کے پیچھے جو تھا اگر 26 امینڈمنٹ نہ آتی تو آپ کا سپریم کورٹ کا جو چین آف کمانڈ جانا تھا چیف جسٹسز کا وہ کچھ اور تھا. آپ کے 26 امینڈمنٹ آنے سے جو ہے وہ چیف جسٹس کا جو ایلیویشن پروسیس ہے وہ چینج ہو گیا. جب وہ چینج ہوا تو اس کے اندر پھر سمجھ تو اسی چیز کی نہیں آتی نا کہ جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کا فیوچر یہ نہیں ہے یہ ہے جی. تو وہ جو ایک کنفیوژن بھی فرض کیا آگے، کیا اس کا یہ حل تھا کہ ایک جج صاحب یا ایک بینچ جو ہے وہ اپنے بردر ججز کو یا دوسرے چیف جسٹس جو ہے اسے کنٹیمنر کہے اور اسے کہے کہ نہیں آپ یہ آرڈر جو ہیں یہ آپ کیوں کر سکتے ہیں، یہ آپ کی پوزیشن ہے جو چیف جسٹس ابھی کوشچن مارک کے طور پہ. یہ کبھی کسی جگہ ہوا ہے؟ اب یہ ہے کہ اس کنفیوژن کو پارلیمنٹ نے کہا جی ٹھیک ہے اگر آپ بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں مانتے تو ہم اس کو دور کر دیتے ہیں. اب وہ کنفیوژن جو ہے وہ دور ہوئی ہے کہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر دنیا بھر کے اندر ہے کہ 4 میٹرز جو ہیں ایڈوائزری، پروونسز، گورنمنٹ اور چوتھا جو ہے آپ کا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس جو ہے وہ ایک اور جانا چاہیے. لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ. باقی جو آپ کا ایپلیٹ ورک ہے، کیا سپریم کورٹ کے کسی جج کے پرکس اینڈ پریویلیجز کم ہوئے؟ نہیں کم ہوئے. کیا اس کا ٹینیور کم ہوا ہے؟ نہیں کم ہوا. کیا اس کی 65 ایئرز کا سپریم عدالت کے اوپر آپ عدالت تو کھڑی کر رہے ہیں. نہیں عدالت کے اوپر سپریم عدالت کے اوپر نہیں عدالت سپریم کورٹ کے کس نے کہا ہے کہ عدالت؟ دیکھیں سلوت کسی بھی ملک کے اندر 2 سپریم کورٹ پیرالل نہیں چل سکتی. کیا آپ کانفلکٹ چاہ رہے ہیں کہ جی ایک وہ بیٹھا ہو ایک وہ میری مرضی ہو میں ادھر چلا جاؤں میں ادھر چلا جاؤں؟ ان کا کام ہی اور ہے. آپ کا اگر شو ٹائم 7 سے 8 کا ہے اور آپ 7 سے پہلے آ کے کہیں کہ میں نے دوسرے کے پروگرام میں بیٹھنا ہے تو پھر اوور لیپ آئے گا نا. سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ دیتی ہے تو کیا اس کو آئینی عدالت کے اندر چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ اپیل میں جایا جا سکتا ہے؟ نہیں جایا جا سکتا. اٹس دا فائنل اتھارٹی. اور اگر سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو فیصلہ اٹس دا فائنل اتھارٹی. کس نے کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ اگر ایک فیصلہ کرے گی آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اندر چلے جائیں گے؟ بالکل ایسی بات نہیں ہے. اچھا. آپ کا ایک سسٹم ہے جو نیچے سے شروع ہوتا ہے اس کو ہائی کورٹ تک اکٹھا ہے. سپریم کورٹ کے اندر آپ نے 2 جگہ کر دیا ہے. اب یہ ہے کہ یہی وہ پرابلم ہے جو ہائی کورٹس کے اندر آئے گی. جب 26 میں بھی آئی تھی تو میں نے کہا بینچ جا رہے ہیں غلط ہے آپ کو پرابلم آئے گی. اب بھی یہ ہے کہ جھگڑا یہاں نہیں شروع، اب جھگڑا شروع ہو جائے گا ہائی کورٹس. ابھی بھی ہے کہ جی سندھ ہائی کورٹ کے اندر جوڈیشل کمیشن اپنے جج لگا رہا ہے فلانے نہیں لگائے. پنجاب نے ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا نہیں ہے، کے پی کے ریزولوشن نہیں کر رہا بلوچستان. میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو ابھی بھی جس طرح پاکستان کا کمپلیکس جسٹس سسٹم ہے ہائی کورٹس کے لیے بھی انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے چاہیے کہ جی وہاں کے اوپر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی معاملہ 199 کا آئے گا تو یہ وہ ہائی کورٹ ہے جو اس کیس کو سنے گا اور اس کی اپیل جو ہے وہ سیدھا سپریم کورٹ کے اندر چلی جائے گی. ابھی بھی جو باٹل نیکس ہم نے کریٹ کیے ہیں شاید وہ اس تک یہ ہو کہ جی ایک دفعہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ فیڈرل
پہ کرے, پھر پروونسز بھی آئے, لیکن آپ کو 28ویں نہیں 29ویں اس میں جانا پڑے گا. اب دوسرا آرٹیکل 243 ہے, بات یہ ہوئی کہ جی جو سپرامیسی سیویلین سپرامیسی ہے وہ کمپرومائز ہے. اب یہ بتائیں کہ سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, اس کے اندر جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا ہوتا ہے, پہلے کوارڈینیشن تھی, آپ نے ان گراؤنڈ سچویشنز کے اندر جو ہے آپ نے اس کو ریشنلائز کر دیا, جس طرح انڈیا نے سی ڈی ایس کیا, امریکہ نے کیا, برطانیہ نے کیا. میں ایک گزارش آپ سے کر رہا ہوں, نہیں دیکھیں نا, 2-3 چیزوں پہ بحث تھی. نمبر یہ تھی کہ جی سپریم کورٹ ختم کی جا رہی ہے, سپریم کورٹ ختم نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہا گیا کہ 18th امینڈمنٹ کو ریورس کیا جا رہا ہے, کوئی ایک بتائیں کہ 18th امینڈمنٹ ریورس ہوئی ہے. تیسرا آرٹیکل 243 کے اندر یہ ہے کہ جی شاید فیلڈ مارشل کو اوپر سے ہی آئے گا اور وہ ساری چیزوں کو ٹیک آن کر آپ کے سامنے آئے کہ اپوائنٹمنٹ پریزیڈنٹ کرے گا, جو نیشنل سیکورٹی کمانڈ ہے اس کا پرائم منسٹر کرے گا. آپ ذرا پریزیڈنٹ تک آپ رک جائیں, آپ پریزیڈنٹ صاحب تک رک جائیں. ابھی ہم چونکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے جوڈیشل ریفارمز کے نام کے ساتھ چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں عدالتوں کے حوالے سے. The first CJ of the FCC will be appointed by the President on advice of the PM from judges of the Supreme Court. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک حکومتی اثر رکھیں گے, جب ایک پولیٹیکل ایک نظر آئے گا کہ دباؤ بھی ہے, کوئی اثر و رسوخ بھی ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ جن ججز سے آپ انصاف کی توقع کر رہے ہیں وہ آپ کے لگائے گئے ججز وہ انصاف فراہم کریں گے جو ہونا چاہیے؟ ہماری بحث اس طرف ہے. میں یہ جو آپ نے کیا ہے, اٹ از اے ون ٹائم آپشن ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے ایک کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنانی ہے. اب اس کانسٹیٹیوشنل کوڈ کے اندر کیا جوڈیشل کمیشن پرانا بنائے گا؟ وہ اس کے پاس تو پریروگیٹو ہی نہیں ہے. تو آپ نے ون ٹائم ایک ارینجمنٹ کیا ہے کہ جی جو پہلا بیچ چیف جسٹس کا آئے گا یا ججز کا آئے گا یا اکٹھے آتا ہے یا علیحدہ آتا ہے, اس کا یہ پروسیس ہے. اور وہ پروسیس جو ہے اس کے اندر جو ہے کانسٹیٹیوشنل کوئی لکونہ نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی ہاں. باقی یہ ہے کہ جب ایک دفعہ وہ لگ جائیں گے اس کے بعد جوڈیشل کمیشن ہے, اور جوڈیشل کمیشن کے اندر دونوں ہے. آپ کا سپریم کورٹ کا بھی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا چیف جسٹس ہے. کیسے زائل کیا جائے گا حافظ صاحب؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں نا ون ٹائم ہے, فرسٹ بیچ کے ساتھ ہوگا, اس اثر کو کیسے آپ زائل کریں گے کہ اس کے اوپر حکومتی اثر و رسوخ نہیں کیا گیا؟ سلوت میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ 12-14 سال سے پاکستان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو دیکھ لیں کہ کب ساری پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اتفاق کیا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے اس پہ انفلوئنس نہیں ہے. آپ کی فیور میں فیصلہ آیا, آپ نے کہا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, اور دوسروں نے کہا نہیں انفلوئنس ہو گئے کسی نے, ٹھیک ہے. دوسری دفعہ یہ آیا, کبھی یہ کہا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس ہے, کبھی یہ کہا گیا پولیٹیکل پارٹی, کبھی کہا گیا مینورنگ کا اثر ہے, کبھی کہا گیا کچھ گیا, لیکن ہر چیز کو ہم نے پولیٹیکلی الائن کیا ہے. اب پولیٹیکل الائن سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ اس کا پرسپشن جب دن رات ہم یہ کہیں گے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ انڈر انفلوئنس ہے یا اس پہ پریشر ہے, تو عام آدمی کیا سوچے گا کہ یہ ٹھیک. اور ہوتا بھی اسی طرح ہے کہ کیا پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ جوڈیشری اتنی بہتر ہوتی تو ہم 130 نمبر پہ جاتے. یہ گراؤنڈ بیٹر فیکٹ ہے جسے ہمیں مان لینا چاہیے, اور اس کے اندر جتنا دوش ہم دوسرے انسٹیٹیوشنز کو دیتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ ہے اسے لیجسلیشن, جتنا جوڈیشری کا بھی ہے کہ جوڈیشری کو بھی تو انیشیٹو لینا چاہیے تھا کہ بھی ہم اپنی پرفارمنس کو بہتر کریں, ہم اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہ کے جائیں. ہمارا کام میکنگ آف گورنمنٹ یا بریکنگ آف گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے, یا ہمارا کام لیجسلیشن کو نئے لا نہیں بنانا. آپ کا لا پارلیمنٹ پاس کرتی ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ہم پراسپیکٹیولی جو ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں سسپینڈ. کبھی دنیا کے کسی ملک کے اندر یا امینڈمنٹ آتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ امینڈمنٹ اس طرح نہیں ہے, اس کو اس طرح لے کے آئیں گے, نہیں تو میں پچھلی کر دوں گا. تو وہ جو ساری چیز آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ ان ساروں کا ایک کانڈکٹ جو آیا ہے. اب اس کانڈکٹ کو آپ نے یہ پریزنٹ کے طور پر ایک کہے گا کہ جی بڑا زبردست سسٹم ہے جو نیریٹو آیا ہوگا, دوسرا کہے گا نہیں جی عدلیہ بھی نیچے ہے, فلانا بھی نیچے ہے یا فلانا. اور بھئی آپ یہ بتائیں کہ جتنے ابھی 5-7 فیصلے سپریم کورٹ کے آئے ہیں جس کو ریورسلز کی طرف گیا گیا ہے, اس کے اندر کسی ایک جگہ بتائیں کہ سپریم کورٹ نے ان کو ریورس کرتے ہوئے جو ہے یہ کہا ہے کہ جی جو پہلا فیصلہ تھا وہ کانسٹیٹیوشن کے لا کے لیمٹ میں تھا, لیکن اب چونکہ میں آ گیا ہوں میں اس کو ریورس کروں گا. آپ دیکھیں نا کہ آپ کے سامنے جو پچھلے 5-7 کس قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پرائم منسٹر کو کنٹیمپٹ کے اندر جو ہے آپ فارغ کر دیں اور کہیں کہ تم پرائم منسٹرشپ سے فارغ ہے. کس قانون کے اندر ہے کہ آرٹیکل 184(3) کا استعمال کر کے آپ سرونگ پرائم منسٹر کو کہیں کہ تم اقامہ میں نہیں, پاناما میں نہیں ہو, تم اقامہ کے اندر ہو, تمہیں فارغ کر دے. کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کہیں کہ 62(1)(f) جو ہے وہ پرماننٹ ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ جب تک سپریم کورٹ کا ڈیکلریشن موجود ہے آپ باہر نہیں جا سکتے. 63(a) کے اندر آپ ووٹنگ پہ بات کرو, کہیں جی میں سمجھوں گا کہ آپ ووٹ دیں گے تو آپ ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور اگر آپ دونوں نہیں کریں گے تو آپ ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. اور پھر ریزرو سیٹس دیکھ لیں کہ ریزرو سیٹس کے اندر جو ہے جس کو ہم نے کانٹروورسی کیا ہوا ہے
کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, سپریم کورٹ, ایک شخص پارٹی نہیں ہے, اس نے ریلیف نہیں مانگا, وہ کسی پروسیڈنگ میں جوائن نہیں کیا, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم آرٹیکل 187 کی بنیاد کے اوپر جائیں گے چونکہ ہم الٹیمیٹ پولیٹیکل جسٹس کرتے ہیں. کیا سپریم کورٹ کا کام پولیٹیکل جسٹس ہے, یا ملٹری کورٹس پہ چلے جائیں کہ 50 سال سے ہم نے اسے کہا ہے منورٹی بینچ جو ہے, میجورٹی ججز جو 15 ججز ہیں یا 5 ججز ہیں ان کو انڈو کر رہا ہے, اور 81 کہاں لکھا ہے؟ آپ نے ساری مثالیں میرے سامنے دی. بہت شکریہ. حافظ احسان احمد صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. ناظرین, ایک تو دہشت گردی, اوپر سے افغان سرحد کی سردردی. پڑوسی ملک کی سرزمین پاکستان کے خلاف دراندازی کے لیے استعمال نہ ہو, اس لیے پاکستان اور افغانستان کے اعلیٰ حکام کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں ہوا, لیکن نتیجہ وہی. استنبول ہو یا پھر قطر, طویل سفر مگر نتیجہ صفر. یعنی بات چیت کسی معاہدے کے بغیر ہی اختتام پذیر ہو گئی, کیونکہ افغان طالبان نے کیا کسی تحریری یقین دہانی سے انکار کر دیا ہے, اور بات چیت ہو گئی ایک مرتبہ پھر سے تعطل کا شکار. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات ختم, اور اب یہ کب ہوں گے اس کا جواب غیر معینہ مدت کے سوا کچھ نہیں. غیر معمولی مذاکرات میں افغان طالبان کی غیر سنجیدگی کا معیار دیکھیں, جو کسی ٹھوس حکمت عملی کے بغیر استنبول جا پہنچے. سیکیورٹی ذرائع کا ماننا ہے کہ مذاکرات بند گلی میں پہنچ چکے ہیں, کیونکہ افغان حکومت کا رویہ راہ فرار ہے, جبکہ پاکستان نے بھی کیا خبردار ہے کہ کسی قسم کی خلاف ورزی پر بھرپور جواب بھی تیار ہے. تاہم جنگ بندی فی الحال برقرار ہے. پاکستان کا مطالبہ ہے کہ شدت پسند گروپس کے لیڈران ان کے حوالے کیے جائیں. دونوں ممالک کے درمیان تحریری مگر ٹھوس یقین دہانی ہونی چاہیے. پاکستان کے خدشات اور مطالبات افغان حکومت تک پہنچ چکے ہیں. دوسری جانب افغان حکام مذاکرات کی ناکامی کا الزام پاکستان پر دھر رہے ہیں, جبکہ مطالبات کو جارحانہ اور پیچیدگیاں پیدا کرنے کا بہانہ قرار دے رہے ہیں. افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے یہ الزام بھی عائد کر دیا کہ پاکستان غیر ذمہ دارانہ بیانات دے رہا ہے, اور اگر پاکستان تعاون نہیں کرے گا تو تعلقات مزید متاثر ہو سکتے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ بھی جواب میں کہہ چکے کہ ذمہ داری افغانستان پر عائد ہوتی ہے کہ وہ انسداد دہشت گردی کے لیے ذمہ داریوں کو پورا کرے, جس میں وہ اب تک ناکام ہے. ایک عام سوال یہ ہے کہ اکتوبر کے اوائل میں شروع ہونے والے مذاکراتی عمل کا مستقبل اب کیا ہوگا, کیونکہ عارضی جنگ بندی مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان کو ویلکم کریں گے. بریگیڈیئر صاحب, آپ کے وقت کے لیے شکریہ. ہم بڑے پر امید تھے کہ یہ جو اتنے دور ہو رہے ہیں پاکستان کے اور افغان طالبان کے درمیان, تو شاید کوئی مثبت پیش رفت ہوگی, لیکن در حقیقت ہمارے سامنے ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہے. لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا سرحد کا. آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات کی ناکامی کے بعد اب جو ہماری سرحد ہے وہاں پر کشیدگی بڑھنے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں ثروت, بات یہ ہے کہ پاکستان نے بہت کوشش کی. 2 دفعہ پہلے مذاکرات ہوئے, وہ بھی ہم نے ان سے پوری طرح کوشش کی, ان سے بات کی, اور اس کے بعد ہم نے مذاکرات میں ہر دفعہ, لاسٹ ٹائم بھی ہماری ڈیلیگیشن واپس آ رہا تھا, وی گیو اے چانس ٹو پیس, دوبارہ ہم نے موقع دیا. But they are thick at these people. They don't have common sense. نہ اپنا ہوم ورک کر کے آتے ہیں, نہ وہ کوئی بات پہ ٹھہرتے ہیں. پاکستان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا نا, کہ ایک ایجنڈا تھا کہ جی آپ نے اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دینی. اینڈ دیٹ از واٹ اٹ از جینوئن. یہ جنوا کا قانون بھی ہے, چارٹرڈ ہے, یہ ویسے بھی ہر جگہ کہ جی آپ ان سرزمین کیسے استعمال کرنے دیتے ہیں, اور یہ بھی نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں یہ آپ کے پاکستانی, آپ ان کو ہینڈل کریں. وی ول ہینڈل اف یو پش دیم ٹورڈز پاکستان سائڈ. آپ کو 4000 یہ ٹی ٹی پی ہے, ہم نے ان کو نکال کے آپ کے ایریا میں پش کر دی, اوکے ویل ہینڈل دیم. اپنے ایریا میں ہم نے فیوز بھی دی ہوئی ہے, ان کو پروٹیکشن بھی کرتے ہیں, ان کو آپ پراپر ٹیررزم میں بھی مدد کرتے ہیں. آپ کے ساتھ جب وہ آتے ہیں یا خارجی آتے ہیں, ساتھ آپ کے افغان طالبان بھی اس میں مارے جاتے ہیں, ہر قسم کے ان کو سپورٹ دیتے ہیں. تو دیٹ مین اٹ از ٹیسٹڈ اپ کی اپروول ہے. یا تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. ایک ملک میں اب انڈیا نے فال فلیگ آپریشن جھوٹا ڈرامہ کیا, اپنے پاکستانی بیچاروں کو جو پکڑے تھے ان کو مار کے شو کیا کہ یہ پاکستان نے بھیجے ہیں. ایک نیوکلیر ملک کے اوپر
हमसाया मुल्क है, उसने पूरा अटैक कर दिया ऑन फॉल्स फ्लैग। इमेजिन करें, हमारा हौसला देखें कि वी आर स्टिल टेलिंग प्लीज डू योर कमिटमेंट, आप अपनी करें। हम आपके अवाम के दुश्मन नहीं हैं, हम उनके खैर ख्वाह हैं, हम उनसे लड़ाई नहीं करना चाहते, उनकी मिजरी में इजाफा नहीं करना चाहते। आप एक इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, आपकी पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, आपकी एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट नहीं है, आपने अवाम के लिए कोई काम नहीं किया, आपने ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं, आप खवातीन के हकूक पामाल कर रहे हैं, कॉमेडी ऑफ नेशन से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। 4 साल में आप किसी एक मुल्क ने आपके साथ सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। व्हाट द हेल यू आर डूइंग इट। इवन इंडिया जो आपके क्लोजेस्ट है उससे सफारती ताल्लुकात नहीं किए। तो ये हम इनको समझाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट हम देते हैं, अफगान ट्रैवल सपोर्ट हम देते हैं। तो आप कहीं तो करें, अदरवाइज फिर ऑप्शन हमारे पास जो है वो हमें परफोर्स यूज करने पड़ेंगे। ये डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, ये डीजीएसपी ने कहा, फिर हमें करने पड़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो हमें पता है कि किस तरह से प्रोपेगेंडा भारत के जरिए अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जरिए जो है वो तमाम जगहों पर फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि कल जब हमारे तक ये खबर आई कि मुज़ाकरात जो हैं वो तकरीबन समझ लें हम कि नाकाम हो गए, ये खबर हर तरफ फैल गई, उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर ये प्रोपेगेंडा किया गया कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ अपना महाज खोल रहा है। उसके ऊपर उन्होंने ऑफिशियली उन्होंने बताया कि जी हमारी अफगान तालिबान की हुकूमत से पहले भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का मसला था। फिर उन्होंने बाकायदा मुख्तलिफ वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिए और ये कहा कि ये पाकिस्तान का सरासर अंदरूनी मामला है, लेकिन इसे अफगानिस्तान तक फैलाकर जानबूझ के मामला जो है उसको ख़राब किया जा रहा है। ये वो प्रोपेगेंडा है जो अफगानिस्तान के रास्ते मुख्तलिफ जगहों तक फैलाने की कोशिश की जा रही है। आपको पता होगा कि 2021 से पहले हमने तकरीबन मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। 5-10% इश्यूज रह गए थे, ऑल फिनिश्ड। व्हेन दे केम वी वर सो हैप्पी कि अब अफगान तालिबान आ गए हैं, दे वर अंडरस्टैंड हमारी प्रॉब्लम, और ये भी 10% में खत्म हो जाएगा। इंस्टेंट इन्होंने वहां पर अब टीटीपी को जो खारजी हैं ये उसको फितर हिंदुस्तान, दाइश, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद ट्रेनिंग ले रही है अलकायदा से। इमेजिन कर। और उसके बाद ये बजाय से कि आप चलें, इतने आपसे हमारे दीना ताल्लुकात हैं, हम आपको इतना कुछ ख्याल करते हैं, लॉजिस्टिक आज बंद कर दें, इनका कारोबार ट्रेड बंद कर दें, इनका अफगान ट्रांजिट बंद कर दें, ये घुटनों के बल बैठ देंगे। अफगान रिफ्यूजीज आप हमने वापस करने शुरू किए हैं सोच के, वो भी बड़े एहतराम इज्जत से हम उनको वापस भेज रहे हैं। बिल्कुल, They are thankless people. इनको सिर्फ पैसा चाहिए। ये लुटेरे हैं, ये कारोबार नहीं करते, ये हुकूमत नहीं चलाना जानते, ये सिर्फ और सिर्फ ये इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं। तो फिर हिंदुस्तान के क्या मिलकर कर रहे हैं, वहाँ मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है, कश्मीरियों का क्या हाल हो रहा है, तो आप फिर उनके साथ क्या कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि वो आपको पैसे दे रहे हैं और आप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। आपके वक्त के लिए शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।